पंजाब में आज नए दौर का आगाज है। अवाम ने नून लीग को तकरीबन 2/3 मैंडेट दिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, कहा पंजाब में खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर की। असलम इकबाल वकील के रूप में हाई कोर्ट से निकले। पंजाब पुलिस ने पीछा किया। मियां असलम इकबाल स्पीकर हाउस पहुंचे। और जज के खिलाफ कार्रवाई इस्तीफे या रिटायरमेंट की बुनियाद पर खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। रिटायर्ड मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमती अपील मंजूर कर ली। कार्रवाई खत्म करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। आसिफ जरदारी सदारत के लिए मुश्तरका उम्मीदवार नामजद। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास मतलूबा नंबर्स नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। MKM, काफ लीग समेत इत्तेहादियों की मुशावरत से एक कदम बढ़ाएंगे। ये इत्तेहाद मुल्क को बहरानों से निकालेगा। हुकूमत साजी से मुतालिक नून लीग और MKM की मुशावरत मुकम्मल। एलामिये के मुताबिक MKM नून लीग वफाकी सतह पर मुफाहमत, हिमायत, ताउन जारी रखेंगी। तर्जुमान MKM का कहना है वसाइल, इख्तियारात और इक़्तिदार की मुल्ज़माना तक़सीम की बुनियाद पर हुकूमत साजी को आगे बढ़ाया जाएगा। कराची की मौशी और इक़्तिसादी अहमियत बहाल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और MKM वफूद की मजीद मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं सिंध में गवर्नरशिप MKM का हक है, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। कामरान टिसोरी अच्छा काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। बलूचिस्तान में हुकूमत के लिए 3 जमातों के दरमियान मामला तय पा गए। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी, सीनियर वजीर मुस्लिम लीग नून से होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 2 वजीर बाप पार्टी से होंगे। PTI को अवाम ने मरकज, पंजाब और KP में मैंडेट दिया। इंतखाबी मुहिम के बगैर अवाम ने 180 नशिस्तों की अक्सरियत सौंप दी। तर्जुमान PTI का कहना है जमहूरियत के साथ खिलवाड़ और वोट पर डाके को बर्दाश्त नहीं करेंगे। असद कैसर कहते हैं जाली वजीर आजम और काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। अवाम और अदालतों में उनका मुकाबला करेंगे। हम अपोजिशन में नहीं जा रहे, हुकूमत बनाएंगे। मियां असलम इकबाल का कहना है PTI ने इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया। अवाम ने जो मैंडेट दिया उसका एहतराम किया जाए। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास पंजाब असम्बली के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुतल्लिक मुशावरत। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत और जमात की सतह पर तरजीहात का रोड मैप मुरतब कर लिया। अवाम की खिदमत के नए सफर का आगाज करने जा रही हैं। वजीर आला सिंध के लिए फरियाल तालपुर का नाम ज़ेर गौर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नासिर हुसैन शाह की ARY से गुफ्तगू, कहा सिंध की गवर्नरशिप नून लीग खुद रखे या अपने किसी इत्तेहादी को दे, ये उनका फैसला है। सिंध में MKM को साथ लेकर चलना चाहिए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में कौमी असम्बली के 86 आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85, पंजाब के 105 और सिंध से 9 कामयाब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आज मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा कराए जाने का इम्कान। कराची के शेर विनिंग ट्रैक पर आ गए। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैरन पोलार्ड की तूफानी इनिंग्स ने किंग्स को जीत दिलाई। 4 छक्के 4 चौके लगाए, 21 गेंदों पर 49 रन बनाए। ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए थे। बाबर आजम की मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी ड्राई गई।
میر حمزہ اور حسن علی نے 3 وکٹیں اڑاکر زلمی کو بریک لگایا۔ میر حمزہ پلیئر آف دا میچ قرار۔ دوسرے میچ میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز ٹکرائیں گے۔ بابر اعظم کا T20 کرکٹ میں ایک اور اعزاز۔ T20 میں تیز ترین 10,000 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ 271 اننگز میں کارنامہ انجام دے کر کرس گیل کا ریکارڈ توڑا۔ گیل نے 285 اننگز میں ریکارڈ بنایا تھا۔ بابر اعظم شعیب ملک کے بعد یہ اعزاز حاصل کرنے والے دوسرے پاکستانی ہیں۔ سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف ایکشن۔ الیکشن کمیشن سرکاری افسران کے خلاف مہم چلانے والوں کی تحقیقات کے لیے نئی JIT قائم۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA JIT کی سربراہی کریں گے۔ IB ISI اور PTA کے نمائندے بھی شامل۔ نادرا سے گریڈ 19 کا افسر بھی تحقیقاتی کمیٹی کا حصہ ہوگا۔ جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن کرائے دنیا تعریف کر رہی ہے، بین الاقوامی میڈیا بھی بتا رہا ہے کس طرح کے انتخاب ہوئے۔ انٹرنیٹ یہاں نہیں چل رہا، وہاں نہیں چل رہا، کہیں بھی نہیں چل رہا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی کے ریمارکس کہا ایسا مت کریں، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگوں کو سب پتا ہے کون کیا کرا رہا ہے۔ صدر وزیر اعظم اور گورنر کے عہدے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بانٹتے تھے تو الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ ماشاءاللہ آپ لوگ جیسی پلاننگ کرتے ہیں ویسا کر بھی لیتے ہیں۔ پورا ملک بند کر کے مذاق بنا رکھا ہے۔ وفاق صوبوں پر ملبہ ڈال رہا ہے، عدالتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا۔ جس اسلام آباد کو نوٹس ہوا تو بولتا ہے عمرے پر جا رہا تھا۔ جو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں بولتا، سب عدالتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI رہنما میاں اسلم کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے کہا آرڈر کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو، گرفتار نہ کیا جائے۔ وکیل نے کہا یہ پنجاب کے لیے نامزد وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ جسٹس SM عتیق شاہ بولے امید ہے یہ بزدار نہیں بنیں گے۔ وکیل نے کہا میاں اسلم ایک قابل سیاستدان ہیں، بزدار کی طرح نہیں ہوں گے۔ جج نے کہا بدقسمتی سے اس جیسا قابل انسان بھی بزدار کی کابینہ میں بیٹھا رہا۔ عدالت نے شبلی فراز کو 26 فروری تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ سینیٹر فیصل جاوید اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیش۔ عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روک دی۔ وارنٹ گرفتاری بھی منسوخ۔ فرد جرم کے لیے 13 مارچ کی تاریخ مقرر۔ شہریار آفریدی اور ساندانہ گلزار کی غیر قانونی گرفتاریوں کے کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عرفان نواز میمن کو پیر تک جواب جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے آپ نے 970 دنوں کی نظر بندی کے 69 MPO آرڈرز جاری کیے، کیا ان کی فیملیز نہیں؟ انہوں نے عمرے پر نہیں جانا؟ احمقانہ ایکشن پر آپ نتائج بھگتیں گے۔ ڈپٹی کمشنر اور SSP آپریشنز کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ 1 مارچ کو سنایا جائے گا۔ افواج پاکستان عدلیہ اور سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک میز پر بیٹھیں۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم، انتخابی نتائج کے تنازعات حل کریں۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام میثاق پاکستان کنونشن کا اعلامیہ جاری۔ سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے میثاق پاکستان کرنے کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جن جماعتوں کو شکوک و شبہات ہیں انہیں آئین و قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ الیکشن کے کامیاب انعقاد پر پاک فوج کا کردار لائق تحسین ہے۔ پاکستان کے لیے تیار چوتھے آف شور پیٹرول ویسل PNS یمامہ کی لانچنگ تقریب۔ وائس نیول چیف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کے مطابق بحری جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ وائس ایڈمرل اویس بلگرامی نے کہا پاک بحریہ سمندر میں تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے میں کردار ادا کر رہی ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیس مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شہری جان سے گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان خاتون سے موبائل فون اور پرس چھین کر فرار ہو رہے تھے۔ شدید بارش اور برف باری میں پاک فوج کا قراقرم ہائی وے پر ریسکیو آپریشن، 80 سے زائد مسافروں کو کھانا فراہم کیا۔
300 ڈرونز کے ذریعے فضائی نگرانی. گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش اور برف باری کے باعث بند سڑکیں کھولنے کا کام جاری. چترال میں برف باری کے باعث بند لواری ٹنل کے اطراف میں سڑک بحال. شانگلہ گلی میں برف باری اور پھسلن کے باعث پھنسے سیاحوں کو گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکاروں نے ریسکیو کر لیا. اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ مظالم جاری. النصیر اسپتال کے ڈاکٹر احوال بتاتے ہوئے رو پڑے. بتایا مریض مر رہے ہیں اور ہم ان کی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. اسرائیلی فورسز کی دیر البلح میں ایمبولینس پر شیلنگ. المواسی میں پناہ گاہ پر بمباری. 2 فلسطینی شہید. امریکہ غزہ جنگ بندی میں رکاوٹ. سلامتی کونسل میں تیسری بار بھی قرارداد ویٹو کر دی. حماس کا کہنا ہے قرارداد ناکام بنانے کے ذمہ دار بائیڈن ہے. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سلامتی کونسل کو دوہرا معیار ختم کرنا ہوگا. جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے پر افسوس ہے. اسرائیل نے مسلمانوں کو قبلہ اول جانے سے روکنے کا ایک اور منصوبہ تیار کر لیا. رمضان کے لیے قبلہ اول میں حاضری محدود کر دی. اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے فیصلہ اسرائیلی وزیراعظم نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر کیا ہے. حماس نے اسرائیل کے گھناؤنے اقدام کو مسترد کر دیا. فلسطین کی سپریم فتویٰ کونسل کے فیصلے کی شدید مذمت. کہا مسجد اقصی کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے. جنگی مجرموں کو امن کی بات کرتے ہوئے شرمانی چاہیے. ہلری کلنٹن پر تقریب کے دوران شدید تنقید. سابق امریکی وزیر خارجہ برلن میں سینما فار پیس کی تقریب میں شریک تھی. ہلری نے قتل عام کی مذمت کے بجائے حمالیوں کی رہائی کی بات کی تو ایک لڑکی نے کہا اس وقت ہم سینما آف جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک کے بعد ایک آواز بلند ہوتی رہی. گارڈز ایک ایک کو پکڑ کر ہال سے باہر نکالتے رہے. ہال میں فلسطین کی آزادی کے نعرے بھی لگے. مودی حکومت کسانوں سے مذاکرات کرنے میں ناکام. کسان بھاری مشینری کے ساتھ دلی کی جانب چل پڑے. پولیس نے کسانوں کو روکنے کے لیے رکاوٹیں لگا دیں. کسانوں کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا. برطانیہ میں اسکولوں میں طلباء کے موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی. حکومت نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا. مقصد کلاس رومز میں تدریسی عمل میں خلل کو کم کرنا اور طلباء کے رویے کو بہتر بنانا ہے. برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے بھی اقدام کی حمایت کر دی. انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کا آغاز. گاڑیوں کی رجسٹریشن جاری. 22 فروری کو دلوچ ڈہار میں جیپ ریسرز کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا. پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجو. اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. عادی اور مصطفیٰ چودھری لاتے ہیں کہوں کا طوفان.